لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد اٹھایا۔ پھر وہ 70 آدمیوں کو رب کائنات نے انہیں موت کے بعد پھر اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو میرا رب فرماتے ہیں ہاں تمہیں موت کے بعد اٹھایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اس لیے اٹھایا تھا کہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ایک گستاخی کی اللہ کی طرف سے آ گئی، کڑا گئی، تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ نے انہیں مارنے کے بعد اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک اور بھی انعام تھا۔ میرا رب فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اب کیا ہوتا؟ تیز دھوپ ہوتی تھی، تیز دھوپ کے اندر علیکم الغمامہ، غمام اسے کہتے ہیں جو سورج کی تماتس اور سورج کی گرمی، سورج کی تپش سے بچا لیں۔ اب بنی اسرائیل صحرا کے اندر بھی ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا؟ بادل آتا، ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، رب کائنات کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ من اور، اب بتاتا ہوں من کیا ہے، سلوہ کیا ہے۔ من ایک میٹھی چیز تھی۔ اب جس وقت وہ گوند کی طرح ہوتی تھی، مٹھاس کھاتے رہے، میٹھا کھاتے رہے، جب وہ اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر اترتا تھا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم مٹھاس سے تنگ آ چکے ہیں، ایسا کرو ہمارے لیے گوشت بھی اتارا جائے۔ مفسرین نے کہا سلوہ، اللہ نے سلوہ اتارا۔ وہ سلوہ کیا تھا؟ بٹیرے کی شکل میں ایک گوشت ہوتا تھا، اور 1 میل زمین کے اوپر، اور 1 میل لمبائی اور اس کی چوڑائی ہوتی تھی، اور 1 گز آسمان کی طرف ہوتا تھا۔ اب صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے تک من اور سلوہ اترتا رہتا تھا۔ اب وہ کیا کرتے؟ اٹھا لیتے تھے۔ رب کائنات نے انہیں ارشاد فرمایا ہاں ذخیرہ نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا، ذخیرہ کیا، اس نعمت کو میں چھین لوں گا، ذخیرہ نہ کرنا۔ آج بھی ذخیرہ اندوز اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذخیرہ اندوز جو ہیں، ذخیرہ کرنے والے، کیا وہ جانتے ہیں 100 سال زندہ رہیں گے، 1000 سال زندہ رہیں گے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں، نہ جانے کس وقت موت آ جائے۔ من اور سلوہ اترتا تھا، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی تھی، نہ مشقت کرنی پڑتی تھی، اللہ کی طرف سے ایک کھانا اترتا۔ میرے رب فرماتے کلوا من طیبات، کھاؤ پاک چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی، وما ظلمونا، رب فرماتے ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ہاں وہ اپنی ہی جان کے ساتھ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ میرا رب فرماتے ہیں وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب سنیے، جس وقت من اور سلوہ اترتا، اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام من اور سلوہ سے ہم تنگ پڑ گئے، ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آپ بھی ذرا جا کر بیٹھے، من سلوہ کھاتے رہے، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں ہوتا، طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایسا کرو فادع لنا، دعا کرو اپنے رب سے، یخرج لنا
مما تنبت الارض، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہمارے لیے وہ اگائے جو زمین اگاتی ہے، اور زمین سے اگے کیا وقصائہا، کہنے لگے وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا، ہمارے لیے ککڑی ہونی چاہیے، ہمارے لیے مسور کی دال ہونی چاہیے، ہمارے لیے پیاز ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے گھیو ہونا چاہیے، ہمارے لیے اور فلاں چیز ہونی چاہیے۔ اب جس وقت یہ بات کی ککڑی اور مسور کی دال مانگے، پیاز مانگنے لگے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے ان کو اعلیٰ چیز بخشی تھی، من اور سلوہ اترتا تھا، اب یہ ککڑی کا سوال کرتے ہیں، مسور کا سوال کرتے ہیں۔ ہاں ایسا کرو، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ ادنا چیز کا سوال کرتے ہیں، ہاں میں نے انہیں اعلیٰ چیز عطا کی، یہ اعلیٰ کے بدلے ادنا کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے فرمایا اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر کے اندر، کیونکہ وہ دیہات میں یہ نہیں، جنگل کے اندر صحرا کے اندر رہتے تھے، من سلوہ اترتا تھا، اب حکم ہوا کسی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا وہ تمہارے لیے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دی، غربت کو مسلط کر دیا، محتاجی کو مسلط کر دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے عذاب کی طرف لوٹے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بننے والے، رب کی نافرمانی کرنے والے۔ جب من سلوہ اترتا تھا، مسور کا سوال کیا، ککڑی کا سوال کیا، اور ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے، رب کائنات نے فرمایا میں تمہیں اعلیٰ چیز بخشی تھی، تم ادنا کا سوال کرتے ہو۔ ہاں جاؤ مشقت کرو، محنتیں کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا۔ پتہ چلا جب کوئی رب کی نافرمانی کرتا ہے میرا اللہ ان کے اوپر محتاجی مسلط کر دیتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، میں جانا تو نہیں چاہتا، میں اپنے ایک موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، آج بھی دیکھ لیں جب ہم نافرمانی میں تجاوز کر گئے، بھوک ونقص من الثمرات، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے پھلوں میں کمی کر دیتا ہے۔ اب رب کی نافرمانی کی، من سلوہ کا انکار کرنے لگے، اب رب کائنات نے محتاجی اور ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور بات سنیے، جس وقت بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور دروازے سے داخل ہونا اس حالت میں کہ سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب مفسرین نے تفسیر بیان کی، کہا وہ شہر، وہ بستی کون سی تھی جب اللہ نے حکم دیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے جانا؟ بعض لکھتے ہیں وہ شام تھی، بعض لکھتے ہیں وہ ایلیا تھا، بعض لکھتے ہیں وہ اریحا کی بستی تھی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اب سجدہ کرتے ہوئے جانا، ہاں جو چاہے تمہارا جی وہ پیٹ بھر کر کھاؤ، ہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں کھانے کے بعد عرض کرتا ہے مولا تمام تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ تو نے ہمیں کھلایا، مولا تو نے ہمیں پلایا، مولا ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو میرا رب فرماتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اب سنیے، اللہ کی طرف سے حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، بگڑی ہوئی قوم، اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے جانا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ رب فرماتے ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا، جو انہیں حکم دیا تھا اس بات کو بدل ڈالا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرتے ہوئے جانا، مفسرین فرماتے ہیں بصرین کے بال داخل ہوئے، بصرین کے بال اس بستی میں داخل ہوئے، جب بات کو ڈالا
بدل ڈالا. اب جو اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، وہ سرید کو گھسیٹتے ہوئے بستی کے اندر اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے ہم نے آسمان سے برا عذاب رجزم من السماء، ہم نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا. وہ عذاب کون سا تھا؟ میرا مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا وہ عذاب طاعون کی بیماری تھی. ایک آن کے اندر ایک دن کے اندر 70,000 آدمی مر گئے. یہ یاد رکھنا، بما کانوا یفسقون، بدلہ اس کا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے. جب کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی ملک اللہ کی نافرمانی میں تجاوز کر جائے پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہماری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں. آج نظر دوران معاشرے کے اوپر آپ سمجھدار ہیں، بس میری بات کو سمجھتے ہوئے جانا. اللہ نے عذاب نازل کیا، طاعون کی بیماری. ہاں بنی اسرائیل کے لیے طاعون کی بیماری وبا تھی، عذاب تھا. لیکن اگر حضور کا کوئی امتی طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. یہ صدقہ میرے حضور کا، یہ صدقہ میرے آقا کا، میرے حضور علیہ السلام کا صدقہ. ان کے لیے طاعون وبا تھی، بیماری تھی، عذاب تھا. لیکن اس امت کے لیے طاعون جو ہے وہ شہادت کی موت ہے. آگے سنیے اللہ کا قرآن، سنیے پہلا پارہ. جس وقت قوم صحرا کے اندر تھی، نہ وہاں پر کوئی پانی کا انتظام تھا، من سلوا کھاتے تھے. اب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں پانی چاہیے. سنیے اللہ کا قرآن. اب موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں مولا قوم کو پانی چاہیے. رب کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ذرا جا کر بیٹھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں. فرمایا اپنا عصا مبارک اس پتھر کے اوپر مارو، پتھر کے اوپر اپنا عصا مبارک مارو. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر کے اوپر مارا. بعض فرماتے ہیں ایک پتھر آپ توبرے میں رکھتے تھے اسے وہ عصا مبارک مارا. بعض فرماتے ہیں جس پتھر کے اوپر بھی آپ عصا مبارک مارتے تھے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. کتنے چشمے؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 ہی قبیلے تھے، 12 ہی چشمے پھوٹ پڑے. فَانْفَجَرَتْ. اب قوم موسیٰ، توجہ چاہوں گا، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگے. اللہ حکم دیتا ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. کلیم کی بھی شان وراء الورا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. جب یارو صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑے، اللہ کے کلیم کی بھی بڑی شان اور اللہ کے حبیب کی شان، جب اصحاب محمد کو پانی کی ضرورت پڑ گئی، میرے حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ نہ کہا کوئی ڈنڈا کوئی عصا پتھر کے اوپر مارو. میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی لاؤ. وہ پانی کتنا تھا؟ پیالہ ایک پانی کا تھا. میرے حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ کا ہاتھ مبارک، وہ ہاتھ مبارک جس کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے، اپنی انگلیاں مبارک پانی میں رکھی. تو صحابی فرماتے ہیں کل عیونی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے، انگشتے مبارک سے اور آپ کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے، پانی نکل رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پانی. اب صحابہ پانی مانگے. رب کائنات نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ اپنا عصا مارو. میرے حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارک رکھی اور صحابہ نے پانی نوش کیا. تو حضرت جابر سے کسی نے پوچھا اے جابر، جس وقت وہ پانی کا ایک پیالہ تھا، حضور کا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر تھا، اور کتنے صحابہ تھے، کتنے لوگ تھے آپ جنہوں نے پانی نوش کیا تھا؟ حضرت جابر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں اگر 1 لاکھ بھی ہوتا، اگر 1 لاکھ بھی ہوتا
پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا، اس وقت ہم 1500 تھے۔ نور کے چشمے لہرائے تو دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا، اپنی پینے کی جگہ کو پہچانا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرنا، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرا اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فسادی کب تک فساد کرے گا، کب تک ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈالے گا، آخر اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے رب فرماتے کھاؤ اور پیو، اللہ کا رزق کھاؤ، لیکن زمین کے اوپر فساد نہ کرنا۔ اب سنیے ایک اور بات بنی اسرائیل کی۔ اب ایک شخص قتل ہوا، میں اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اور اسی بات کے اوپر اپنا موضوع ختم کروں گا، توجہ چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، ایک شخص قتل ہوا، مارا کسی نے، ڈالا کسی کے اوپر، الزام لگانے لگے۔ اب قوم کٹھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے آئے کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے ایک بقرہ کو ذبح کرو، ایک بقرہ کو، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے بقرہ، ایک بقرہ کو ذبح کرو، اگر کوئی بھی بقرہ وہ ذبح کرتے مسئلہ حل ہو جانا تھا، مشکل دور ہو جانی تھی۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، ایسی بگڑی ہوئی قوم، ایسی قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ موقع سنجیدہ ہو، اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکلے کہتے ہیں یہ جاہل ہے، وہ ایک سنجیدہ موقع تھا، قتل ہوا تھا، اس کے بارے میں پوچھنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی، قوم سوال کرنے لگے۔ کیا سوال تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اب سوال کیا، کہا موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے لیے بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، ہاں وہ رب حکم دیتا ہے ایسی بقرہ ہو، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں، فافعلوا، بس کرو، ما تؤمرون، جو تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب دوسرا سوال پھر کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو تمہارا رب ہمارے لیے بیان کر دے اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب حکم دیتا ہے، میرا رب حکم دیتا ہے وہ ایسی بقرہ ہو صفراء، سمجھ گئے نا، صفراء زرد رنگ ہو، اور تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے، زرد رنگ کی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب تیسرا سوال پھر کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہے، ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اب پھر کہنے لگے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ حضور فرماتے اگر انشاء اللہ نہ کہتے،
قیامت تک بقرہ کو ڈھونڈتے پھر بھی انہیں بقرہ نہ ملتی۔ انشاءاللہ کہا پھر ان کا مسئلہ حل ہوا۔ اب جس وقت کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ تھوڑی سی اور میں بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے ایمان والوں سے بھی کہا اے ایمان والو میرے پاک محبوب سے ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرنا، اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی۔ کیونکہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے آج کی اس کے نسب کے اوپر تان ہوتا تھا، اور کریم آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ توجہ چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آقا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے اسے باپ کے بارے میں بتایا۔ اب جس وقت اس کی ماں کو پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ میں اس نے آج ایسا سوال کیا، آقا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے اس کے باپ کے بارے میں بتایا۔ ماں عرض کرنے لگی اے میرے پیارے بیٹے، اگر زمانہ جاہلیت میں کوئی میں ایسا فعل کیا ہوتا آج میں دنیا کے سامنے رسوا ہو جاتی۔ اب وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں اگر میرے آقا کسی چرواہا کی طرف نسبت کرتے تو میں اسے اپنا باپ تسلیم فرما لیتا۔ میرے آقا علیہ السلام جلال میں تھے، فرما رہے تھے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں آقا ہم رب ہونے پر راضی ہیں، ہم رب ہونے پر راضی ہیں، رب کی رضا کے اوپر اسلام کے اوپر آقا ہم راضی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو، آقا کرم نوازی فرماؤ۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھنا، اگر تمہیں بتا دی جائے تمہیں اچھی نہیں لگیں گی۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام، یہ بھی اہم بات بتا رہا ہوں، آقا خطبہ دے رہے تھے، حج کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حج جو ہے استطاعت رکھنے والوں کے اوپر فرض ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری بار پھر عرض کیا کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ تیسری بار پھر سوال کیا آقا کیا حج بیت اللہ ہر سال استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہوگا؟ میرے حضور فرماتے ہاں اگر میں کہہ دیتا نام ہاں کہہ دیتا تمہارے اوپر ہر سال حج بیت اللہ فرض ہو جاتا، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھتے، تم حج بیت اللہ نہ کرتے۔ حضور فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو جاتا۔ اب جس وقت بنی اسرائیل جو تھے یہ بار بار سوال کرتے رہے، کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہو یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب حکم دیتا ہے وہ ایسی بقرہ ہو لا ذلول تثیر الارض، اس نے زمین کے اندر ہل وغیرہ بھی نہ چلائے ہوں، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی بھی نہ لگایا، اور نہ یعنی کہ جو زمانہ اس وقت ہوتا تھا کنویں چلتے تھے، اب وہ باقرہ یا کوئی ٹگا وغیرہ لگاتے تھے اور کھیتی کو پانی ہوتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلا تسقی الحرث، کھیتی کو پانی بھی نہ لگایا گیا ہو، اس کے ساتھ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ سلامتی والی ہو، کوئی داغ بھی نہ ہو اس کے اوپر، سلامتی والی ہو، کوئی داغ وغیرہ بھی نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا توجہ چاہوں گا، اب وہ کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ لینا حق بات کو، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کیا قریب تھا کہ نہ کرتے، وجہ کیا تھی؟ بار بار سوال اس لیے کرتے رہے یہ کام ہمیں نہ ہی کرنا پڑے۔ اب اس بقرہ کے اندر بھی ایک حکمت تھی، اس بقرہ کے اندر بھی ایک حکمت تھی، میں وہ سنا دیتا ہوں۔ ہاں تفسیر مظہری اٹھا لیں، پہلا پارہ اٹھا لیں، اس کے اندر ایک حکمت یہ تھی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا، ہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا۔ اس کے پاس ایک ہی بچھیا تھی، ایک اس کا بیٹا تھا۔ اب اس بچڑی کو وہ بچھیا وغیرہ لیتا ہے ساتھ، جنگل بیابان میں پہنچا۔ توجہ چاہوں گا، عرض کی مولا میں تیرے ہاں اپنے بیٹے کے لیے ودیعت رکھتا ہوں، یا اللہ اسے میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب جس وقت اپنی بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے ہاں سپرد کر دیا، وہ بچیا جو تھی جنگل بیابان میں پلتی رہی۔ اب اس وقت باپ بھی نیک تھا، بیٹا بھی نیک ہوا۔ بیٹا سارا دن محنت کرتا تھا،
लकड़ियां उठाता, लकड़ियां इकट्ठियां करता, अब लकड़ियों को बेचता, एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता, एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता, एक हिस्सा अपनी माँ के ऊपर खर्च करता था। अब रात को भी उसने 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, एक हिस्सा आराम करता था, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत करता था, एक हिस्सा माँ की खिदमत करता था। बेटा भी नेक हुआ, माँ की खिदमत करने वाला, माँ की देखभाल करने वाला। वो मेरे भाइयों, उन नौजवान भाइयों, जो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार होता है, मेरा अल्लाह उसे दुनिया में रंग लगा देता है। अब माँ ने देखा बेटा गरीब है, सारा दिन मेहनत मुशक्कत, रात को मेरी भी खिदमत करता है, अल्लाह की इबादत करता है। कहा बेटा फलां जंगल बयाबान में चले जाओ, वहां पर तुम्हारी एक अमानत है अल्लाह के यहाँ। हाँ कहना मौला मैं हजरत इब्राहिम का, हजरत इसहाक का, हजरत इस्माइल का वास्ता देता हूँ, मौला वो बकरा मेरे यहाँ भेज दे। अब जिस वक्त जंगल बयाबान में पहुंचे, माँ ने एक अलामत बताई थी, बेटा जब तुम्हारी नजर पड़ेगी ना उस बकरा के ऊपर, उसकी खाल से सूरज की शुआएं निकलेंगी, बड़ी खूबसूरत। अब जिस वक्त बकरा आ गई उस नेक नौजवान के पास, अल्लाह ने बकरा को भी बोलने की ताकत अता कर दी। रब चाहे तो परिंदों से बातें करवा दे, रब चाहे तो जानवरों से बातें करवा दे, रब चाहे तो जानवरों को बोलने की ताकत अता करे। अब वो बकरा बोलने लगी, गाय बोलने लगी। कहा नौजवान आप मेरे ऊपर सवार हो जा। अल्लाह अकबर, बड़ा एक अजीम जुमला है, तफसीर मजरी के अंदर मौजूद है। वो बकरा कहती है नौजवान मेरे ऊपर सवार हो जा। वो नेक बेटा कहता है मेरी माँ ने हुक्म दिया था उसे पकड़ के लाना। बड़े दुख की बात है, मेरी माँ ने हुक्म दिया था उसे पकड़ के लाना, मेरी माँ ने ये नहीं कहा था उसके ऊपर सवार हो जाना। अब वो गाय बोलकर कहती है ऐ नौजवान, ऐ माँ के फरमा बरदार, हाँ अगर तू मेरे ऊपर सवार होता तो मेरे ऊपर काबू नहीं पा सकता था, अगर अब तू पहाड़ को भी हुक्म करेगा पहाड़ भी तेरे साथ चलने लगेगा। अगर तू अब पहाड़ को भी हुक्म करेगा तो पहाड़ भी तेरे साथ चलने लगेगा। अब वो बकरा नेक बेटा अपने घर में लाता है। माँ ने देखा बेटा गरीब था, कहा बेटा इसे जाओ मंडी में फरोख्त कर दो, बेचना 3 दिनार में, जब सौदा हो जाए फिर भी मेरे साथ मशवरा कर लेना। अब वो नेक जो नौजवान तवज्जो चाहूंगा, मंडी में पहुंचा तो अल्लाह ने आजमाने के लिए एक फरिश्ते को भेज दिया। अब बेटे से पूछता है नौजवान जो बेटा था अपनी माँ का फरमा बरदार, कहा नौजवान कितने में बेचोगे? कहा 3 दिनार में। फिर भी अपनी माँ से जरूर पूछूंगा, फिर भी अपनी माँ से जरूर पूछूंगा। आज मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ा लो, नजर दौड़ा लो, हम अपने गिरबान के अंदर झांक लें, आज दुनिया के अंदर क्या क्या होता है। बूढ़े माँ बाप तड़पते रहे, नौजवान अपने यारों में कह के लगाता है। अब कहा 3 दिनार में तब बेचूंगा, अपनी माँ से पूछूंगा। वो इंसानी शक्ल में आया हुआ फरिश्ता कहने लगा मैं तुम्हें 6 दिनार देता हूं लेकिन माँ से ना पूछो। कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर इसकी खाल के बराबर कोई सोना भी दे मैं फिर भी अपनी माँ से जरूर पूछूंगा। अब वापस आया, अपनी माँ को सारी बात बताई। कहा बेटा मंडी में जाना, इसे 6 दिनार में फरोख्त करना, फिर भी मेरे साथ मशवरा जरूर कर लेना, मेरी रजा को जरूर तलब करना। अब जिस वक्त मंडी में पहुंचे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी शक्ल में फरिश्ता भेजा। कहा बेचना चाहते हो? हाँ 6 दिनार में बेचना चाहता हूं। कहा 6 दिनार में सौदा करूंगा, फिर भी अपनी माँ से। वो फरिश्ता कहने लगा ऐसा करो मैं तुम्हें 12 दिनार देता हूं लेकिन अपनी माँ की रजा तलब ना करो। उसने कहा फिर अगर कोई इसके बराबर सोना दे मैं अपनी माँ से जरूर पूछूंगा। अल्लाह अकबर। अब माँ भी साहब नजर थी, माँ भी साहब नजर थी, बाप भी उसका साहब नजर जो इंतकाल कर चुका था, माँ भी साहब नजर थी। जब बेटा वापस आया सारी बात को बताया, माँ कहती बेटा वो आने वाला इंसान नहीं वो फरिश्ता है। साहब नजर थी, साहब नजर थी। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कोई साहब नजर होता है, कोई दिल की बात को जानता है। माँ साहब नजर थी। कहा बेटा आने वाला कोई इंसान नहीं,
وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوا ہے، ہاں ہاں جاؤ فرشتے سے پوچھو میں اس بقرہ کو فروخت کروں یا نہ کروں۔ فرشتے نے کہا بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، سوال پہ سوال کرتے جائیں گے، سوال پہ سوال کرتے جائیں گے، ہاں ہاں اوصاف پوچھتے جائیں گے بقرہ کے، کہا بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوگا، وہ اوصاف پوچھتے رہیں گے، وہ آپ کی ہی بقرہ ہوگی۔ اب سوال پہ سوال کرتے گئے، اوصاف پوچھتے گئے، اب وہی بقرہ نکلی جو اس نوجوان کی تھی۔ اب اس کی جو کھال تھی اس کے برابر سونے کی عوض، اب وہ تھا غریب لیکن ماں کا فرما بردار تھا تو اللہ نے اسے دنیا میں مالا مال کر دیا۔ والدین کا فرما بردار دنیا میں بھی مالا مال ہے، اپنے والدین کا فرما بردار، کیونکہ کبھی باپ نہیں کہے گا بیٹا جا شراب پی، کبھی باپ نہیں کہے گا بیٹا جا جوا کھیل، کبھی ماں نہیں کہے گی جا بیٹا چوری کر لے۔ اپنے والدین کا فرما بردار دنیا میں بھی عزت پائے گا، کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے اللہ اسے نوازے گا۔ اب جس وقت اوصاف پوچھے اس کی ہی بقرہ تھی تو میرا رب فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ایک جان کو قتل کیا پھر الزام لگانے لگے تم چھپانے والے تھے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم چھپا رہے تھے اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنا تھا۔ اب جس وقت بقرہ ذبح ہوئی اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا مقتول کے اوپر مارا، اب مقتول کو اللہ نے زندہ فرما دیا، وہ زندہ ہوا، اس نے کہا مجھے چاچا کے بیٹے نے قتل کیا، تو رب کائنات نے جس وقت اسے زندہ فرمایا اس نے ساری بات بتا دی، پھر موت کا پردہ، پھر موت کی حالت میں رب فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، جس طرح اسے زندہ فرمایا اللہ سارے مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ میں نے کہا اسی بات پہ ایک بات کو ختم کروں گا لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک حدیث سنیے اور بات ختم۔ ایک حدیث پاک امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ آج ہمیں دنیا کا ڈر تو لگتا ہے لیکن ہم اپنے رب سے بھول چکے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ عذاب کہہ لیں، وبا کہہ لیں، جو کہہ لیں اسے، ہمارے کرتوت، اپنے اعمال۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، آخری حدیث پاک ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی، ایک شخص غریب تھا دوسرے شخص کے پاس پہنچا، کہا مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے۔ کیا کہا؟ مجھے قرض چاہیے۔ بات اسی طرف آئے گی کہ اس نوجوان کے والد نے اللہ کی امانت ہاں رکھی، اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے ہاں سپرد کیا۔ اب وہ ایک شخص آیا ایک شخص کے پاس، کہا مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے۔ وہ کہنے لگا لاؤ تم غریب بندہ ہے، کوئی شہادتی لاؤ، کوئی لاؤ ایسا بندہ جو گواہ ہو۔ اب وہ بندہ کہنے لگا، امام بخاری فرماتے ہیں اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے، میرا گواہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یارو اللہ نے اپنے حبیب کو طاقت کی، میرے آقا بھی جانتے ہیں موضوع بڑھے گا۔ وہ پوچھ رہا ہے کوئی گواہ، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں، میرا گواہ۔ وہ کہتا ہے اچھا تو اگر مر گیا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی کفیل ہونا چاہیے تیرے بعد جو تیرا قرض اتارے گا، کوئی کفیل بھی ہونا چاہیے۔ اور اس بندے نے کہا جو غریب تھا، کہا میرا کفیل بھی میرا اللہ ہے، میرا کفیل بھی میرا گواہ بھی میرا اللہ، میرا کفیل بھی میرا اللہ۔ اس نے قرض دیا، بندہ دور دراز چلا گیا، وقت مقرر ہوا۔ اب وقت مقرر کے اوپر اس نے اشرفیاں لی، درم و دینار جو بھی تھا، اب سمندر کے دریا کے کنارے پہ پہنچا، سواری کی تلاش میں تھا، وقت آ چکا تھا، وعدہ آ چکا تھا۔ آج ہم بھی وعدے کرتے ہیں، پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت رکھی جائے تو امانت میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ کوئی چیز آ جائے، ایک بندہ کہتا ہے میں حرام نہیں کھاتا، میں کہتا ہوں حرام کب تب پتہ چلے گا تیرے پاس حرام آیا کب تھا۔ اگر حرام چیز آ جائے ہم حرام کو چھوڑ دیں، پھر پتہ چلے گا ہم حرام نہیں کھاتے۔
وقت آیا، وعدہ آیا، مقرر وعدہ جو تھا، وہ بندہ پہنچا دریا کے اوپر، کوئی سواری نہ ملی، کوئی سفینہ نہ ملی، کوئی کشتی نہ ملی۔ اب توجہ چاہوں گا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں، وہ سواری کی تلاش میں تھا، سواری نہ ملی، سفر تھا، عرض کرنے لگا مولا، اس نے گواہ مانگا، میں نے کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کفیل مانگا، میں نے کہا میرا کفیل میرا اللہ ہے۔ اب ایک لکڑی کا سوراخ کیا، اس لکڑی کے اندر اشرفیاں جو تھی اس لکڑی کے اندر بند کر دی۔ اب توجہ چاہوں گا، عرض کرتا ہے مولا، اس نے گواہ مانگا، الفاظ بڑے، اس نے گواہ مانگا، میں نے کہا میرا گواہ اللہ، یا اللہ میرا کوئی کفیل نہیں تھا۔ اب وہ تیری ضمانت کے اوپر راضی ہو چکا تھا، مولا یہ اشرفیہ، یہ درم و دینار مولا میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے پہنچا دے۔ اسے لکڑی میں بند کر دی، اب دریا میں ڈالا۔ اب جس وقت دریا میں ڈالی، اللہ نے چلاتے چلاتے اس لکڑی کو، اب وہ بندہ بھی تلاش میں تھا کہ کب مقروض آئے گا قرضہ دینے والا۔ اب جس وقت تلاش میں تھا، کہتے ہیں مقروض تو نہ آیا، کوئی سواری نہ آئی، اس نے اس لکڑی کو اٹھایا۔ اب لکڑی کو اٹھایا، جس وقت لکڑی کو گھر لایا، دیکھتا ہے اس لکڑی کے اندر جو قرضہ تھا اس کا اس لکڑی کے اندر موجود ہے، اس لکڑی کے اندر موجود ہے۔ اب دریا میں ڈالا اس لکڑی کو، عرض کی مولا میں تیرے سپرد کرتا ہوں، مولا میں تیرے، یا اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ ان اشرفیوں کو اس کے ہاتھ پہنچا دے۔ اب ایمان دونوں کا مضبوط تھا۔ اب کئی دنوں کے بعد پھر وہ مقروض جو تھا، وہ بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے لے میرے بھائی، تو نے مجھے قرض دیا تھا، یہ میں تیرا قرضہ اتارنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کون سا قرضہ، تو نے بھیجا نہیں تھا، تو نے قرضہ میرا بھیجا نہیں تھا، اور اللہ کے سپرد کیا تھا اور لکڑی کے اندر ڈالا تھا، اور وہ میرے پاس تیرے اشرفیہ آ گئی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں قرضہ مل بھی جائے، کہتے ہیں ہم سب کچھ کھا جائیں۔ اب وہ کہنے لگا نا تو اپنی اشرفیہ اپنے پاس رکھ، تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اب رب کائنات نے ہی اشرفیہ پہنچا دی۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے رب کو نہ بھولیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث عرض کیا، رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔